تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے، چونکہ یہ میری اپنی کتاب ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے نسخے ہیں اور بہت مجرب ہیں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی، میں نے پہلے مردوں کے اسباب بتائے ہیں کہ ان کا بانجھ پن ہونا کیسا ہے، اب میں عورتوں کی طرف آتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، عورتوں میں بھی بکر پن پایا جاتا ہے، یہ 3 قسم کا ہے، اعصابی یعنی بادی سے، عضلاتی یعنی خشکی سے، گدی یعنی گرمی سے۔ تو یاد رکھیے گا، پہلے میں عورتوں کے اسباب بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ اس کے 4 اسباب ہیں، خلطی، نفسیاتی، کفیاتی اور عضوی اسباب ہیں۔ تو ناظرین گرامی، پہلے خلطی اسباب۔ خلط بلغم کی زیادتی سے رطوبت کی کثرت سے سلان و رحم ہوگا، عضلات میں سکون کے سبب حمل نہیں ٹھہرتا، اگر ٹھہر جائے تو گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ خلط صدا کی زیادہ بڑھ جانے سے خشکی کا سبب مرد کے جرثومے بیضوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح صفرا کی زیادتی سے جرثومے تلخ ہو جاتے ہیں، اگر حمل ہو بھی جائے تو رحم کے عضلات میں تحریر کے سبب گر جاتا ہے، تحریک کے مطابق آپ نے علاج کرنا ہے۔ نفسیاتی اسباب، عورت میں خوف کا غلبہ طاری رہنا یا ہمہ وقت یہ حس ہو کہ مجھے حمل کیوں نہیں ہوتا، خوف ہونا سسرال کی طرفوں سے، مرد کی طرف سے، نندوں وغیرہ کی طرف سے، وہ عورت خوف زدہ ہوتی ہے، اس لیے بھی حمل نہیں ہوتا۔ مرد اور عورت کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، کفیاتی اسباب۔ رحم سردی سے سکڑتا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، حمل نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح دوسری کفیات بھی رحم پر اثر انداز ہو کر مائع حمل ہوتی ہیں، اس کا تحریک کے مطابق علاج کریں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ عضوی اسباب، رحم کا منہ بند ہونا اور چھوٹا ہونا، خصیت رحم کا کمزور ہونا، رحم کا ٹل جانا، رحم کی رسولیاں، رحم کی چربی بڑھ جانا، قرۂ رحم۔ ناظرین کرام، قرۂ رحم کہتے ہیں رحم کا بڑا ہو جانا، درست بیضے نہ بڑھنا، کثرت تمس یعنی منسز کا زیادہ آنا، اسرت تمس یعنی درد سے آنا، اختباس التمس یعنی منسز کا بند ہو جانا، ناف کا ٹل جانا، رحم کا ٹیڑھا ہو جانا۔ اس کا اصل سبب دیکھ کر آپ نے علاج کرنا ہے۔ اگر رحم میں سردی سے رحم بند ہو تو تسکین گدت ہے، کاذب نالیوں کا بند ہونا، رحم کا رسولیوں میں گدی تسکین ہے، رحم میں ترشی بڑھ جانا گدی تسکین ہے۔ اس کو محرک گدت ادویہ و اغذیہ دیں اور خوراکیں بھی وہی دیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ رحم کا ٹل جانا، انقلاب رحم، ان کا علاج جو ہے یہ دستی ہے۔ ضعف رحم، مقوی رحم ادویہ اور اغذیہ دیں۔ ناظرین گرامی، یہ ہیں ان کے اسباب اور یہ ان وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے اصل وجہ کو دیکھنا ہے، اس وجہ کو آپ نے دور کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کثرت تمس ہو یعنی بار بار مینسز آئیں تب بھی حمل نہیں ہوتا، اگر درد سے آئیں تو اس بی بی یا اس عورت کو حمل ہو جاتا ہے لیکن وہ حمل رہتا نہیں، اگر سنان و رحم ہو یعنی اگر گرمی سے ہو تب بھی نہیں حمل ہوتا، اگر سردی تری سے ہو تب بھی نہیں ہوتا، گرمی سے بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات میرے پاس ایسی بھی عورتیں ہیں جن کو لکوریا ہے لیکن وہ حمل پذیر ہو گئی ہیں اور ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ رحم میں گر جاتا ہے، پھر انہیں خشک ادویات دی جاتی ہیں تاکہ وہ رحم اوپر کو آ جائے اور رحم پہ بوجھ نہ پڑے۔ تو ناظرین گرامی،
یہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے اور بار بار دیکھنی ہے، اسی لیے میں نے اوپر سے پڑھ کے آپ کو بیان کیا ہے تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے، چونکہ یہ میری اپنی کتاب ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے نسخے ہیں اور بہت مجرب ہیں، سستے ہیں، اور ان سے جب آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے ماہ نہیں، دوسرے ماہ نہیں، انشاءاللہ تیسرے ماہ اللہ اپنی رحمت کر دیتا ہے۔ لیکن مرد اور عورت دونوں کا مجاز درست ہونا اشد ضروری ہے۔ تو ناظرین گرامی، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اعصابی اکرپن یعنی بادی سے، اور ودی ابانچ پن یعنی گرمی سے، عضلاتی باج پن یعنی خشکی سے۔ جو میں یہ چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق ہی میں آپ کو علاج بتاؤں گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ہوگی۔ یہ میں نے بتائے ہیں پہلے مردوں کے اسباب، بعد میں عورتوں کے اسباب۔ اب میں جو آئندہ ویڈیو جو دوں گا اس میں اعصابی اکرپن یعنی ابانچ پن، اعصابی بادی سے ابانچ پن، گرمی سے ابانچ پن اور خشکی سے ابانچ پن، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اختصار سے تھوڑا وقت کی جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں ویڈیو، اگر لمبی ہو جائے تو وہ دیکھتے نہیں، اسی لیے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں نے کر دیا ہے، اسی کے مطابق میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔